سوال نمبر 3072۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ ایک مسجد میں جماعت ہو جائے، جماعت ہونے کے بعد دوبارہ مسجد میں جماعت بنانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے کہ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ ایسی مسجد جس میں امام مؤذن مقرر ہو اور نمازی بھی معلوم ہو کہ بھئی پرٹیکولر مصلی آیا کرتے ہیں، اور جماعت کے اوقات بھی متعین ہیں کہ وہاں جو ہے 5 وقتہ نمازیں بھی ہوتی ہے، ریگولر محلے کی مسجد ہے، تو ایسی مسجد میں ایک مرتبہ اذان و اقامت کے ساتھ محلے والے اور اہل مسجد کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لینے کے بعد دوبارہ نماز کے لیے جماعت کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ دوسری جماعت سے لوگوں کے دلوں میں جو ہے پہلی جماعت کی اہمیت اور افادیت ختم ہو جائے گی، اس کی عظمت ختم ہوگی، تو لہٰذا پہلی جماعت کے افراد بھی کم ہو جائیں گے، اور سب یہی سوچیں گے کہ بھئی میں کتنی بھی دیر کیوں نہ ہو جانے کے بعد میں بنا لوں گا، تو جماعت بن جائے گی، میرے لیے 4 آدمی ریڈی ہو جائیں گے، بن جائے گی۔ شریعت مطہرہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی جو بڑی اہمیت اور افادیت آئی ہے، اس حوالے سے لوگوں کے دلوں میں عظمت کم ہوگی۔ روایت میں ایک بار یہ بھی ملتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام 2 گروپس میں صلح کرانے، ان میں کمپرومائز کرانے کے لیے تشریف لے گئے، واپس آنے تک مسجد نبوی میں جماعت ہو چکی تھی، نماز ختم ہو چکی تھی، تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ مسجد میں صحابہ کو آواز دی کہ بھئی آؤ بھئی کو نماز نہیں پڑھے آئیے پڑھ لئیے، یا خود اکیلے بھی پڑھ سکتے تھے جماعت کے ساتھ، اگر کوئی جوائن ہو جاتا تو وہ جماعت بن جاتی تھی، مگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نہ پڑھ کر گھر تشریف لے گئے، اور گھر والوں کو جمع کر کے آپ نے نماز جماعت کے ساتھ ادا فرمائی، جبکہ صحابہ کا ملنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ تو اگر یہ جائز ہوتا، بلا کراہیت یہ عمل جائز ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی کچھ صحابہ کو لے کر کے دوسری جماعت بنا لیتے تھے۔ ہاں، البتہ ایسی مسجد ہے جو مسجد الطریق کہتے ہیں ہم، راستوں والی مسجد، جہاں پر امام مقرر نہیں ہیں، جہاں اکثر مسافر ہے، مسجد السوق ہے، مسجد الطریق ہے، ایسی کوئی مساجد ہے تو وہاں پر دوسری جماعت بنانا جواز بن سکتا ہے، جائز ہوگا۔ تو لہٰذا ایسی کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ملتی کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا خلفائے راشدین یا صحابہ کرام کے زمانوں میں مساجد میں صرف ایک ہی جماعت کا معمول رہا تھا، پہلی جماعت کے بعد پھر دوسری جماعت کرنے کا ان کے پاس طریقہ اور رواج نہیں تھا، تو دوسری جماعت کی اجازت دینے سے جو ہے پہلی جماعت کے بارے میں سستی، کاہلی پیدا ہوگی، اور جن ائمہ نے اجازت دی ہے کہ بھئی وہ جماعت بنا سکتے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ بھئی اتفاقی طور پر آپ مسجد کو آنے تک جماعت اولیٰ جو جماعت تھی وہ ختم ہو گئی، تو وہ حضرات بغیر اذان اور اقامت کے پہلی جماعت کی جگہ کو بھی چھوڑ کر اگر پڑھ لیتے ہیں تو اس کی اجازت دی ہے، لیکن روزانہ آپ معمول بنا لینا اور دم زدی کے طور پر دوسری جماعت بنانا اور لوگوں کو اس کے لیے ترغیب دینا اور بلانا، یہ جو ہے مطلقاً ممنوع اور مکروہ تحریمی ہے، تو لہٰذا ایک مرتبہ مسجد میں جماعت ہو جانے کے بعد دوسری جماعت بنانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔